أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہجرت کا بیان ہوا۔ ہجرت اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر دوسری طرف نقل مکانی کرنا، اس میں سفر لازم ہے۔ فلہذا آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں سفر کی نماز کے متعلق مسئلہ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جہاد میں ہجرت پیش آ سکتی ہے، ہجرت میں بھی سفر ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی سفر ہے، علاوہ ازیں بھی سفر درپیش ہو سکتا ہے دیگر مقاصد کے لیے۔ تو فرمایا جب بھی تم سفر کے لیے نکلو، جہاد کا سفر ہو، ہجرت کا سفر ہو، دوسرے مقاصد کے لیے سفر ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو۔ چنانچہ ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہے، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کرے۔ یہاں بنیادی سوال یہ ہے، ایسا کون سا سفر ہے جس میں قصر کی جائے گی؟ مطلب شرعی سفر، شریعت جسے سفر کہے وہ کون سا ہے، کتنی مسافت کا ہے؟ شرعی مسافر جو قصر کر سکے کب بنتا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، پرانے حساب میں 3 منزلیں اور آج کی ترتیب میں کم از کم 80 کلومیٹر کا سفر ہو تو اسے شرعی سفر کہیں گے۔ اگر کوئی شخص اتنے یا اس سے زیادہ سفر پر روانہ ہوا ہے تو اپنی آبادی سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا، قصر پڑے گا۔ جب تک یہ سفر میں ہے یہ مسافر ہے، نماز میں قصر کرے گا، 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑے گا۔ البتہ کسی مقام پر پہنچ کر 15 یا 15 دن سے زیادہ کے قیام کا ارادہ ہو تو پھر یہ شرعی مسافر نہیں رہے گا، اسے مقیم کہا جائے گا۔ یہ وہاں پر پوری نماز ادا کرے گا۔ ضمنی مسئلہ سمجھ لیں کہ وتر واجب ہیں، یہ بھی ادا کرے گا، اور فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، وہ بھی ادا کرے گا۔ البتہ باقی نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ ادا نہ کرے، اس کی رعایت ہے۔ وقت میں گنجائش موجود ہو ادا کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن فرض قصر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ میرے پاس وقت موجود ہے تو میں 4 رکعت ہی فرض پڑھوں گا، قصر نہیں کرتا، اس میں اختیار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، یہی مسافر کی نماز ہے، اسے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، قصر ہی کرنا ہے، جماعت کروائے تب بھی قصر ہی ہے۔ البتہ اگر امام مقیم ہے، 4 رکعت فرض پڑھتا ہے ظہر، عصر، عشاء کے، یہ اس کی امامت میں پڑھ رہا ہے،
تو مسافر بھی اس کی ابتدا میں 4 رکعت پوری پڑھے گا، علیحدہ پڑھے یا خود سے امامت کروائے تو پھر قصر نماز ہے۔ اس رخصت کی وجہ ذکر فرمائی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں تو ظاہر سی بات ہے دشمن سے حملے کا خوف ہوتا ہے، تو فرمایا اگر دشمن سے حملے کا خوف ہو، دشمن کی طرف سے کسی کارروائی کا اندیشہ ہو تو قصر کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں سفر میں دشمن کے حملے کا خوف نہ ہو تو وہاں قصر کی اجازت نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت شریفہ کے پیش نظر عمومی سفر میں بھی قصر نماز ادا فرمائی ہے، لہذا عام سفر میں بھی قصر ہی ہوگی، بھلے دشمن کی طرف سے اطمینان بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر بہرحال سفر ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی درجے کی بے اطمینانی تو ہوتی ہی ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز ایسی اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہے، ایسا فریضہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، ہجرت کا سفر ہے، عمومی سفر ہے، دشمن کی طرف سے بے اطمینانی ہے، حملے کا خدشہ ہے، پھر بھی نماز کی معافی نہیں، قصر کر دی گئی۔ 4 رکعت کے فرض 2 کر دیے گئے، سنتیں معاف کر دی گئیں، وتر اور فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس بات سے اور اس مسئلہ سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔